تو میرے محترم سامعین، اس امت کے پہلے محدث سیدنا فاروق اعظم، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ حضور جب بھی مشورہ پوچھتے نا، صحابہ کرام یہ دیکھتے کہ حضور کیا چاہتے ہیں۔ ایک عمر تھے جو یہ دیکھتے تھے خدا کیا چاہتا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کس میں راضی ہے، وہ رائے دیتے۔ بدر کی جنگ میں قیدی 70 کافر قیدی بن کر آئے، رشتہ دار ہیں، کچھ حضور کے ہیں، کچھ ابو بکر صدیق، کچھ عمر فاروق، کچھ عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، دیگر صحابہ کے عزیز و اقارب ہیں، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا ہے جی۔ تو عزیز و اقارب آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا، پوچھا کیا مشورہ کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، چونکہ پہلے نمبر پر وہ ہیں، ابو بکر کیا رائے ہے ان قیدیوں کے بارے میں، کیا کرنا چاہیے، قتل کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ انہوں نے دیکھا حضور کے رخ انور کی طرف۔ کدھر دیکھا؟ بولو، حضور کے رخ انور کی طرف۔ آپ تو سراپا رحمت ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو معاف کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی رائے نہیں دی، بس حضور کی طرف دیکھا اور عرض کیا اللہ کے محبوب، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر قیدی چھوڑ دیے جائیں۔ کیوں؟ ایک تو غربت بہت ہے، چلو مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا، یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، مکہ مکرمہ سے لٹ پھٹ کے آئے ہیں، ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا جب ہم ان پہ احسان کر کے انہیں جاں بخشی کریں گے، چھوڑیں گے، تو ہمارا یہ احسان ان کے دلوں میں گھر کر جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائیں اور آپ کی غلامی کے اندر آ جائے، اور یہی آپ کی آمد کا مقصد ہے۔ حضور مسکرائے، اچھا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ اب دوسرا نمبر کس کا ہے؟ بولو، حضرت عمر کا۔ کیا رائے ہے اب تمہاری؟ سیدنا فاروق اعظم زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک لکڑی سے ایسے ایسے کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی منشا کیا ہے اس میں ہے۔ حضور نے پوچھا عمر کیا رائے ہے؟ عرض کیا کملی والے پیغمبر، میری رائے یہ ہے جس کے رشتہ دار آئے ہیں وہ اس کے سپرد کیے جائیں، اور اس کو حکم دیا جائے کہ مدینے کے چوک میں ان کے سر قلم کر دیے جائیں، اور یہ اعلان کر دیا جائے جو اللہ اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، اور کل کو جب انتقام کی بات آئے گی تو اپنی برادری سے ہی انتقام لے، دوسرے سے تو لڑائی نہ کرے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا عمر یہ کیا رائے ہے، ایک کو تو قتل کرے، ایک کو وہ قتل کرے۔ حضور نے دیگر صحابہ سے رائے لی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اوپر فیصلہ فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی، جبریل قرآن لے کر آ گئے۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ حق تعالی فرماتے ہیں میرے محبوب، ہمیں آپ کا یہ فیصلہ کچھ موزوں نہیں نظر آیا۔ یہ جو اسلام کے ازلی دشمن ہیں، جنہوں نے اسلام کے بچوں کو یتیم بنایا، جنہوں نے بچیوں کے سروں سے چادریں نوچی ہیں، جنہوں نے بلال اور خبیب کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہے، اسلام کے یہ ازلی دشمن آج اگر قیدی بن کر آئے ہیں، ان کے خون سے دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا جو بات فرش پر تیرے عمر کو پسند ہے وہی بات عرش پر تیرے رب کو بھی پسند ہے، لیکن چونکہ اب تمہارا مشورہ اور فیصلہ ہو چکا ہے، ہم نے خیر اسی میں ڈال دی ہے۔ اس میں کئی سارے مسائل ہمارے سامنے آ گئے۔ جب آپ کوئی مشورہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، بس پھر مشورے پہ مشورہ نہ کریں، تبصرے پہ تبصرہ، پھر وہ آگے فساد کا دروازہ نہ کھولے۔ صاحب رائے جب مشورہ دے دیں اور آپ فیصلہ کر لیں، بس پھر اسی کے اوپر ہی دعا کریں، اللہ اسی میں خیر ڈال دیں گے۔ اور حضور نے فرمایا اگر آج اللہ کا عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا، چونکہ ہم نے مشورہ کر لیا تھا، اللہ کا حکم پورا کر دیا تھا، اس لیے اللہ نے خیر اسی میں ڈال دی ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو فاروق اعظم کی رائے
وحی آسمانی کے ساتھ مل گئی۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جیسے عمر نے رائے دی ویسے قرآن آئے، یہ جملہ نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ جو آسمان سے حکم آنا تھا نیچے سے عمر کی زبان پر بھی وہی جاری ہو گیا۔ ہیں جی، بارش آنی ہو تو کوئی دیکھ کے بتا دیتا آج بارش ہوگی، شام کو بارش ہو جائے تو کوئی کہے جی تیری وجہ سے ہوئی، تو کہتا تھا، اس کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ کس کے حکم سے ہوئی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی رائے عرش بری سے قرآن بن کر اتری۔